الركام تحت القنفاذ. ضلتني 4 سنين من أول ما وصلت الدار. هذا في ملاك إجا ضل ضويلة. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے ختم کر دو۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل یعنی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں اور مسجد اقصی کی جگہ اپنے معبد کی فیصلہ کن تعمیر کا اعلان کر چکے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت پڑھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام کا قبلہ تھا، اور دوسری بات کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے کہ مسلمان تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، اور ان پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے اور آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑے کی ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس سے وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکیں تو ان کے نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک دن وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، یہاں تک کہ انسان سوچے گا کہ کاش اگر مجھے گھوڑے کی لگام جتنی کوئی ایسی جگہ بھی مل جاتی جہاں سے میں مسجد اقصی کو دیکھ لیتا، تو وہ اس خوشی کو دنیا بھر کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ مسجد اقصی ایک ایسی پاکیزہ سرزمین میں ہے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ساری زمین گھومے گا لیکن حرم شریف اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔
آج دجال کی فوجیں مسجد اقصی کو گرانے کا ارادہ کر چکی ہیں اور وہاں کے مسلمانوں پر شدید سے شدید ظلم ڈھا رہی ہیں، اور یہ سب قیامت کی ان نشانیوں کا آغاز ہے جس میں اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد یعنی ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا۔ تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اسرائیلی افواج پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی میں داخل ہو سکیں اور اسے گرا سکیں، کیونکہ آج یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مسجد اقصی کو گرانے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن پھر کیوں یہ آج تک مسجد اقصی کو گرا نہیں پائے؟ اس کا جواب اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے نازل کیے تھے، جو مسلمان تعداد میں بہت کم تھے۔ آج بھی بیت المقدس میں فرشتے موجود ہیں، کیونکہ آج بھی حقیقی مسلمان صرف وہی ہیں جو تعداد میں بہت کم، لیکن جذبہ ان کا وہی غزوہ بدر والا ہے، اور اسی لیے اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر رہا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کا اعتراف خود اسرائیلی فوج بھی کر رہی ہے کہ کوئی اندیکھی طاقت انہیں مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ ایسے ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک 4 سالہ فلسطینی بچی کو ایک عمارت کے ملبے سے نکالا گیا، تو وہاں موجود ہر کوئی حیران تھا، کیونکہ اس شدید تباہی میں اس بچی کا وہاں سے زندہ نکلنا ناممکن تھا، اور اسی طرح کئی اور بچوں کو وہاں سے نکالا گیا جو رات کی اس تاریکی میں اس ملبے تلے دفن تھے۔ لیکن ان کے بیانات کے مطابق وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ کون تھا آپ بھی سنیں۔ وانا في الركام تحت الانقاذ ضلتني 4 ساعات من اول ما وصلت الدار. هذا في ملاك اجى ضوالي ضل ضويلي ما سمعت صوت المنقذين اجوا. لفيت وجهي عشان اشوفهم، لان من اول ما لفيت الجهه طلعت عليه ما لقيتوش، اختفى. اللي هم ضلهم 4 ساعات يطلعوني من تحت الانقاذ. بس سبحان الله، الله بعث لي ملاك البحث، ما شفتش انا بس شفت اكنه ضوء وجهه، حط ضوء على وجهه. اس بچی کا کہنا تھا کہ فرشتے اس کے ارد گرد موجود تھے جب وہ اس عمارت کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کر وہ بالکل نہیں ڈری۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو آج بھی وہاں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا: مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، اور کوہ طور۔ آج دجال کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا لشکر مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش میں ہے، کیونکہ ان کے بقول ان کا مسیحا یعنی دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مسجد اقصی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔